وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له مال فلم يضحي فلا يقربن مصلانا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس مال ہو یعنی صاحب وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ایسا صاحب وسعت ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ قربانی کا عمل سنت ہے یا قربانی کا عمل واجب ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ قربانی کے عمل کو سنت سمجھتے ہیں اور سنت کر کے بتاتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قربانی کا عمل اختیاری عمل ہے، کوئی اس کو کر لے تو اس کو ثواب ہے، نہ کرے تو اس کو گناہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ سنت کا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ سنت پر چلنے سے ثواب ملے گا اور نہ چلنے سے گناہ نہیں ہوگا، واجب پر چلنے کا ثواب ہے، فرض پر چلنے کا ثواب ہے، فرض اور واجب کو چھوڑنے کا گناہ آتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا عمل سنت ہے، وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اختیاری عمل ہے، کر لو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر کا سربراہ ہے اگر وہ جانور کر لیتا ہے، قربان کرتا ہے تو سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمل سنت ہے اور صرف گھر کے سربراہ پر سنت ہے، گھر کے باقی لوگ نہ کریں تو کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے، آپ نے ہر سال قربانی کی۔ واجب عمل یا فرض عمل اسی کو کہا جاتا ہے جو حضور نے لگاتار اپنی زندگی میں کیا ہو اور اس کو چھوڑا نہ ہو۔ جس عمل کو کبھی کیا ہے کبھی نہیں کیا، ایسے اعمال کو تو ہم سنت کہتے ہیں۔ جو عمل حضور نے لگاتار کیے ہوں اور ان کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو اور اس پر ملنے والے ثواب کی بھی خوشخبری سنائی ہو، نہ کرنے والوں کو ڈانٹا ہو یا وعیدیں سنائی ہوں، ایسے عمل کو واجب اور فرض بتایا جاتا ہے۔ قربانی کے عمل میں دیکھیں حضور کا خود عمل کیا ہے کہ آپ 10 سال مدینہ میں رہے، آپ نے 10 سال قربانی کی۔ اس کے بارے میں فضائل کیا بتائے کہ جتنے جانور کے اوپر بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے۔ پھر فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن 70 گنا بڑا کر کے انسان کے اعمال نامہ میں تولا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قربانی کے جانور اپنے بالوں، اپنے پاؤں، اپنے کھروں سمیت آئیں گے تلنے کے لیے۔ یہ تمام احادیث بتا رہی ہیں کہ یہ انتہائی اہم اور فضیلت والا عمل ہے۔ دوسری طرف حضور فرما رہے ہیں کہ جو لوگ صاحب وسعت ہیں اور باوجود وسعت رکھنے کے وہ قربانی نہیں کر رہے، ایسے لوگ ہماری عیدگاہ میں نہ آئیں۔ اب کسی کو عیدگاہ سے روک لینا، اور پھر روک کون رہا ہے؟ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں۔ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عمل اختیار نہ کرنا حضور کو پسند نہیں آ رہا، بلکہ آپ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس عمل کو ضرور اختیار کیا جائے، اور جس عمل کے لیے حضور چاہ رہے ہیں کہ وہ ضرور اختیار کریں، لوگ اس کو نہ چھوڑیں، تو اس عمل کو واجب کا درجہ ہی دینا پڑے گا، اس کو اختیاری عمل کر کے سنت نہیں سمجھا جائے گا۔ حقیقت میں تو ہر عمل جو حضور سے ثابت ہے، چاہے وہ فرض ہے، واجب ہے، اس کو سنت تو کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن عام طور پر جو اصطلاحاً ہم سنت کہتے ہیں اس سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جس کو ہم اختیاری کر کے کرتے ہیں کہ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں، اس کا درجہ یہ نہیں ہوگا۔
جو حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکاؤنٹ کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گھر کا سربراہ کر لے سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نفلی قربانی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 2 مینڈے قربان فرمائے، ایک اپنی طرف سے اور ایک فرمایا کہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو قربانی نہیں کر سکیں۔ اب وہ کتنے زیادہ لوگ ہوں گے؟ یہاں پر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر کے سارے لوگوں کے لیے کافی ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے گھر کے 5 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، سب کے لیے کافی ہے۔ دوسری حدیث بتا رہی ہے کہ جتنے بھی مومنین جنہوں نے قربانی نہ کی سب کے لیے کافی ہو گئی۔ تو یہ وہ قربانیاں ہیں جو نفلی قربانیاں ہیں۔ اپنی قربانی جو ہمارے اوپر واجب ہے، اس قربانی کے علاوہ ہم کسی کی طرف سے کرنا چاہیں جس پر واجب نہیں ہے تو وہ ہماری نفلی قربانی ہوتی ہے، اس کا ثواب ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں ہمارے گھر والے یا ہمارے گھر والے فوت ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے کرنی ہے، سب کی طرف سے نفلی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ گھر کا سربراہ کر لے اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اب حضور نے فرمایا، صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے اندر گائے بھی ذبح کی اور اونٹ بھی ذبح کیے اور صرف اس میں سے 7 لوگ شریک ہوئے۔ اب اس سے مسئلہ بنایا گیا کہ گائے کے اندر 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے، اونٹ کے اندر بھی 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ اب ایک گھر کے اندر 10 لوگ ہیں اور وہ گائے ذبح کرتے ہیں تو گائے کے اندر تو 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، تو پھر کیسے سارے گھر والوں کو کافی ہو جائے گی؟ خود حضور نے منع فرمایا کہ 7 سے زیادہ لوگ شریک ہی نہ ہوں، اور ایک گھر میں ہیں ہی 10 بندے، تو وہ کیسے سب کی طرف سے کافی ہوگی ایک گائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ 7 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بطور خوشی کے اور اس کو ثواب سمجھ کر نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ چاہے 10 ہیں 15 ہیں وہ ایک بکرے میں شریک ہو سکتے ہیں، جیسے حضور نے ایک مینڈے کے اندر تمام مومنین کو شریک کیا۔ تو یہ آپ سمجھ آ گیا مسئلہ کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، جو قربانی واجب ہے وہ ہے صاحب مال پر، اور جو آدمی صاحب مال نہیں ہے ان پر قربانی سنت ہے، ان کو اختیار ہے، وہ اپنی طرف سے بھی کریں، اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے کریں، کافی ہے، تمام مومنین کی نیت کریں تب بھی کافی ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کون آدمی صاحب مال ہے، کون آدمی صاحب وسعت ہے؟ کیونکہ یہ فیصلہ جب پبلک پر چھوڑ دیا جائے گا، لوگوں پر چھوڑ دیا جائے گا، تو بہت سارے لوگ اپنا فیصلہ کر ہی نہیں پائیں گے۔ جیسے لوگ دنیا کے اندر اتنا منہمک ہو چکے ہیں، دنیا کی لالچ دل میں اتنی آ چکی ہے کہ باوجود مال ہونے کے بھی اتنی حرص ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس 10 دکانیں ہیں وہ 50 دکانوں والوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس 50 ہیں وہ 200 والوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کون فیصلہ کرے گا کہ صاحب وسعت کون ہے؟ اس کے لیے فقہاء نے معیار بنایا نصاب کو، کہ جو آدمی صاحب نصاب ہوگا اسی کو صاحب مال، صاحب وسعت شمار کیا جائے گا، اور جو بھی صاحب نصاب ہوا اس پر تو واجب ہوگی، جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس سے کم مال رکھتا ہے، اس پر سنت ہے، اس کو اختیار ہے، وہ اپنی طرف سے کرے، اپنے گھر والوں کو سب کی طرف سے کرے، وہ سب کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ جب سربراہ پر نہیں ہے تو باقی لوگوں پر کیسے؟ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان گھر کی عورتیں ہیں، وہ تو کماتی نہیں ہیں، تو جب سربراہ پر ہی نہیں ہے، وہ اس کو سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کرتا ہے، تو اس کے گھر والے جتنے بھی ہوں گے سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن جو آدمی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ سربراہ ہے یا سربراہ نہیں ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے ابھی کما رہا ہے یا نہیں کما رہا، بیٹی ہے اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ صاحب نصاب ہے، تو اس ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی، اس پر سنت نہیں ہوگی، اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عید پڑھنے سے پہلے ہی اپنے جانوروں کو قربان کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان فرمایا کہ جن لوگوں نے عید سے پہلے اپنے جانور قربان کیے ہیں ان کی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ وہ عید کے بعد دوبارہ اپنے جانوروں کو قربان کریں۔ اب حالانکہ صحابہ کرام کے پاس اتنی اس وقت وسعت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ قربانی کر سکیں، لیکن حضور نے پھر بھی کہا کہ نہیں، آپ دوبارہ کریں تب آپ کی قربانی ہوگی۔ تو یہ
علامت ہے کہ بھائی قربانی واجب تھی اس لیے حضور نے کہا، اگر صرف سنت ہوتی، اختیاری ہوتی تو حضور کہہ دیتے چلو کوئی بات نہیں، آئندہ سال عید پڑھ کے کرنا، نہیں، حضور نے فرمایا کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی بلکہ آپ کو دوبارہ قربانی کرنا ہوگی۔ یہ بھی علامت ہے کہ قربانی کا عمل صرف سنت اور اختیاری نہیں ہے بلکہ وجوبی ہے، جو آدمی صاحب نصاب ہے، صاحب وسعت ہے، اس پر واجب ہے۔ امید ہے یہ آپ کو احادیث کی روشنی میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ قربانی کا عمل وجوبی عمل ہے، سب کے لیے اختیاری نہیں ہے، جو صاحب مال ہیں ان پر واجب ہے، جو صاحب مال نہیں ہیں ان کے لیے صرف سنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔